حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابن ماجہ، آپ اس حدیث کے راوی، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانت الدنیا ہمہ، جس نے دنیا کے غموں کو دل سے لگا لیا، جسے دنیا کے غم ہی رہے، من کانت الدنیا ہمہ، جس کے دل میں دنیا ہی بسی رہی، آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں کو پھیلا دیتا ہے، وہ ساری عمر اکٹھا ہی کرتا رہتا ہے، اس سے سمیٹا ہی نہیں جاتا۔ فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے سارے معاملات کو بکھیر کر رکھ دیتا ہے۔ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی، اس کی غربت کو ہمیشہ اس کے سامنے رکھتا ہے۔ یہاں پہ پیسہ دیا تو مر جائے گا، یہاں پہ دیا تو فقیر ہو جائے گا، تو خستہ حال ہو جائے گا۔ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور اس کا فقر، اس کی غربت، اس کی تنگ دستی ہمیشہ اس کی نگاہ میں رہتی ہے۔ میں نے مسجد میں اگر پیسے دیے مر جاؤں گا، ذلیل ہو جاؤں گا، مدرسے کو دیے تو فقیر ہو جاؤں گا، یہیں پر ضرورت پڑی ہے وہاں پر دیے تو مر جاؤں گا۔ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور اس کی نظر میں اس کی غربت ہی رہتی ہے، مر جاؤں گا، لٹ جاؤں گا۔ جنہوں نے بڑا سنبھال کے رکھا لے گئے ساتھ، لے گئے ساتھ وہی جانا ہے جو دیا ہوا ہے، ساتھ وہی جانا ہے جو دیا ہوا ہے۔ اور دیے ہم نے 30 روپے، 50 روپے، 60 روپے، وہ بھی گھسے ہوئے، بدبودار، پتہ نہیں لگے نوٹ نہ لگے، چلیں جی مسجد میں کھاتے میں، چلیں جی یہ کسی بیوہ عورت کو دے دیتے ہیں، یہ کسی مانگنے والے کو دیتے ہیں۔ رب العالمین اوپر سے ہر چیز کو آبزرو کر رہا ہے۔ ہم اگر اتنے سیانے ہیں چار گاہکوں سے مل کے، تو وہ رب کتنا سیانا ہے، جس نے اتنی مخلوق پیدا کی، اسے نہیں پتا، اسے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، کہاں سے ڈڈی مار رہے ہو، کس کے ساتھ مار رہے ہو۔ یہ تو کہ ولی کامل کی نگاہ ہے جو اندر تک چلی جاتی ہے، تو وہ تو خدا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن وینظر بنور اللہ، مرد مومن کی فراست سے ڈرو، اس سے ڈرو۔ وینظر بنور اللہ، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ اسے بنانے چلے ہو، آپ اسے بنانے چلے ہو۔ وینظر بنور اللہ، جو اللہ کے نور سے دیکھے وہ آپ کا ظاہر بھی دیکھے، باطن بھی دیکھے، آپ کی خباثت بھی دیکھے، نیت بھی دیکھے، آپ کی نفرت بھی دیکھے، بخل بھی دیکھے، حسد بھی دیکھے، ہر شے دیکھے، کیونکہ بنور اللہ، اللہ کے نور سے۔ اور جو خود الہ ہو، کچھ شک رہ جاتا ہے، جو خود خدا ہو، تو لہذا اللہ کے احکام سے منہ نہ موڑیں، اللہ کے احکام سے منہ نہ موڑیں۔ اللہ کو نہ ہمارے پیسوں کی حاجت ہے، نہ ہمارے سجدوں کی حاجت ہے، ہماری کسی شے کی حاجت اسے نہیں ہے، ہمیں ہی حاجت ہے۔ تو جب ہمیں ہی حاجت ہے تو پھر جب پریشانی کے عالم میں بندہ مصلی پہ آئے تو بہتر نہیں کہ جب حالت زار نہ ہو، بہتری کی حالت ہو، آپ تبھی بھی سیدھے رہیں۔ میں حدیث مبارکہ سنا رہا تھا، من کانت الدنیا ہمہ، جس نے دنیا کے غم کو دل کے ساتھ لگا لیا، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملات کو پھیلا دیا۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، اور اس کی غربت کو رخ سے سامنے کر دیا۔ اور آگے اعلان ہے، ولم یاتہ من الدنیا الا ما کتب لہ، اور دنیا سے وہ کچھ نہیں لے سکتا سوائے اتنا جتنا اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ لگا لو دوڑ، صبح سے لے کر دوسری صبح تک کچھ نہیں کر سکتے، الا ما کتب لہ، جو اس نے لکھا ہے وہی ملنا ہے۔ تو اس کے لکھے پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ کیا برا لکھا ہے؟ الا ما کتب لہ، محنت کریں، اللہ کا فضل تلاش کریں، لیکن یہ نہ اسے چھوڑ کے اس کا فضل کہاں سے ملے۔
اللہ اور ہے، فضل اور ہے، فضل خدا نہیں ہے، فضل اس کی عطا ہے۔ تو فضل تلاش کرتے ہیں تو وہ اللہ کو چھوڑ کے اس کا فضل اللہ کے ساتھ مختص ہے نا، اسی نے دینا ہے، اللہ کو چھوڑا اس کے فضل کے پیچھے۔ ھذا من فضل ربی، یہ فضل رب کے ساتھ خاص ہے، تو جب رب کو ہی چھوڑا تو فضل کہاں سے ملے؟ تو میں بات کر رہا تھا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور دنیا میں سے اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا کہ اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةِ نِيَّتُهُ، اور جس کی نیت میں، جس کی طلب میں آخرت ہے، جس کی طلب میں آخرت ہے، جس کی طلب میں مولا کی رضا ہے، جس کی طلب میں اس کی خوشنودی ہے، جس کی طلب میں اسے جڑ جانا ہے، جس کی طلب میں اس سے متمسک ہو جانا ہے، اس سے وابستہ ہو جانا ہے۔ وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتُهُ، جس کی طلب میں یہ ہے کہ الہ سے جڑ جاؤ، جمع اللہ لہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات کو سمیٹ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات کو سمیٹ دیتا ہے۔ اور جب وہ کسی کے معاملات کو سمیٹے تو پھر وہ نہیں بکھرتے، پھر وہ تویز گنڈوں سے نہیں بکھرتے، جادو ٹونے سے نہیں بکھرتے۔ جب وہ چاہے کہ معاملات اکٹھے ہو جائیں تو وہ بکھرتے نہیں۔ جمع اللہ لہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی غنا کا فیض ڈال دیتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ وہ چٹائی پہ لیٹا ہوا ہے، دہی پہ لیٹا ہوا ہے، خالی مٹی پہ لیٹا ہوا ہے، اسے اس چیز کی پرواہ نہیں۔ فلاں کے بڑے نرم و گداز بستر ہیں، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون اتنا دیتا ہے، قرار اتنا دیتا ہے، وہ جہاں بھی ہو وہ بے قرار نہیں ہوتا، وہ راضی ہوتا ہے، اسے رب غنا عطا کرتا ہے۔ اور جسے رب غنا عطا کرتا ہے، جس رب سکون عطا کرتا ہے، پھر اس کا سکون کوئی چھین نہیں سکتا۔ جسے رب سکون عطا کرتا ہے پھر اس کا سکون کوئی چھین نہیں سکتا۔ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی شان بے نیازی کا فیض ڈالتا ہے، وہ بے نیاز ہے تو بندہ بھی بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جب بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے نا دنیا سے، ان فکروں سے، تو پھر یہ دل اس کا ٹھکانہ بنتا ہے۔